أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے علیہ السلام جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طوا میں پکارا، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، پس کہہ کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں پس تو ڈر جائے؟ چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا، دوڑ بھاگ کرتا تھا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بہت بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ حل تحقیق عطا کا آ چکی ہے آپ کے پاس حدیث و موسیٰ کی بات علیہ السلام، اذ جب نادا ہو پکارا تھا اس کو ربہ اس کے رب نے بالواد المقدس طوا مقدس وادی طوا میں، اذهب تو جا الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بلا شبہ اس نے طغا سرکشی کی ہے، فقل پس کہہ حل کیا لکا تجھے ہے یعنی تجھے رغبت ہے، الی ان اس کی کہ تزکا تو پاک ہو، وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا کہ تو ڈرے، فَأَرَاهُ پھر اس نے دکھائی اس کو، الآیت نشانی، الکبریٰ بہت بڑی، فکذب تو اس نے جھٹلایا، وعصا اور نافرمانی کی، ثم پھر ادبارہ وہ پلٹا، یسعا کوشش کرتے ہوئے، فحشرا پھر اس نے جمع کیا، فنادا اور پکارا، فقالا تو کہا، انا میں ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے بڑا، فاخذہ اللہ چنانچہ پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرتی آخرت کے عذاب میں، والاولا اور دنیا کے، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ عبسہ سورۃ النازعات کی
یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے ان آیات میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی پہنچی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ، کہ کس طرح فرعون نے سرکشی اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا اور خود اپنے آپ کو بہت بڑا معبود بنانے کی کوشش کی، کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب الرحمن نے کیسے پھر فرعون کو غرق کیا، ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کو جا کر دعوت دینا، اور سورہ طٰہٰ کی آیات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے علیہ السلام۔ یہاں قیامت کے منکروں کو ڈرانا مقصود ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کو ڈرا کر ان کا انجام بتانا مقصود ہے کہ دیکھو فرعون بھی بہت بڑا تھا کہ حق کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کو جھٹلا دینے والے، پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے، ان کا یہ انجام ہوتا ہے، چاہے وہ وقت کے کتنے بڑے حکمران اور بادشاہ کیوں نہ ہوں۔ اب فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور ایک نہایت طاقتور حکمران بھی تھا، لیکن جب حق کو جھٹلایا، رب العالمین کو ماننے کی بجائے خود رب اعلیٰ بننے کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی عقل کی مت ہی مار دی اور وہ غرق ہوا، دنیا آخرت کے اندر عذاب سے دوچار ہوا۔ تو فرمایا کہ کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی پہنچی ہے، یعنی کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہے تنہا تھے، ایک موسیٰ ایک ہارون علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل مظلوم تھی، مجبور تھی، لاچار تھی، بنی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ فرعونیوں کے قہر و غضب تلے دبی ہوئی قوم تھی، اور فرعون جو مصر کا بادشاہ اور اس کا بہت بڑا لاؤ لشکر، اور بہت بڑا فرعون کا جتھا، ادھر اکیلا ایک موسیٰ ایک ہارون صلی اللہ تعالی علیہما، لیکن اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو فتح یاب کیا اور قیامت کے منکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دنیا آخرت کے عذاب سے دوچار ہوا یہ فرعون، دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے بھی عذاب سے۔ حدیث کا معنی ہے بات، حدیث و موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام کی، حدیث کا معنی بات، نادا پکارا، کس کو پکارا؟ اس کو، یعنی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی، نادا، اللہ نے آواز لگائی اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ با کا معنی سا، بالواد، با کا معنی ساتھ، اور واد معنی وادی، اور مقدس معنی پاک، پاکیزہ وادی، طوا، اس وادی کا نام تھا وادی طوا، اور یہ وادی طوا طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا نام ہے، اور یہیں پر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدین سے واپسی پر پہلی وحی اتری، جس طرح قرآن مجید کے دیگر مقامات پر یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہاں پر؟ مقدس وادی، وادی طوا میں، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا وحی کی؟ فرمایا اذهب، تو جا، الی طرف فرعون
فرعون کی طرف جا، مطلب فرعون کے پاس لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر جا۔ کیوں کہ طغا، فرعون نے سرکشی اختیار کی ہے۔ اب اس فرعون کے پاس جانے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ بات نرمی سے کرنی ہے، دعوت و توحید کے اندر کوئی لچک، کوئی کمزوری نہ ہو، لیکن بات نرم انداز میں جا کر پیش کرنی ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور ڈر جائے۔ فرعون نے سرکشی کی، وہ حد سے بڑھ گیا۔ اس کی سرکشی کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ کہنے لگا میں خود ہی رب اعلیٰ ہوں، ہاں جی، وہ کہنے لگا میں ہی سب سے اونچا رب ہوں۔ اور دوسرا فرعون کی سرکشی اور یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو طبقات کے اندر تقسیم کر رکھا تھا، نچلی ذات، اعلیٰ ذات، گھٹیا ذات، جیسے ہندوؤں کے ہے برہمن ہے، شودر ہے، کھستری ہے، دلت ہے، جی لوگوں کو فرعون نے مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، گھٹیا ذات کے لوگ، اعلیٰ نسل کے لوگ، سپریم نسل کے لوگ۔ اور یہ کہ اس نے لوگوں کو بغیر وجہ کے غلام بنا رکھا تھا، اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل پر دہشت گردی کا ارتکاب کرتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جا کر فرعون کی طرف جانا ہے اور فرعون کو جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے کہ رب اعلیٰ تو نہیں ہے، رب اعلیٰ تو رب العالمین ہے۔ رب اعلیٰ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ فرعون کو جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے۔ تمہارا کوئی ارادہ بھی ہے، کوئی شوق اور رغبت بھی ہے، کوئی چاہت بھی ہے کہ تو گناہوں سے پاک ہو جا، عذاب سے بچ جا، ہاں جی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی، کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، تو رب اعلیٰ نہیں ہے، رب اعلیٰ تو رب العالمین ہے، اور تجھے دعوت دیں، تبلیغ کریں کہ تو ظلم کرنے سے، دہشت گردی کرنے سے، ہاں جی، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے سے اور رب اعلیٰ کے دعوے دار ہونے سے باز آ جا۔ بات یہ ہے کئی دفعہ حکومت اور دولت یہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہے، بندہ تکبر کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتیں اور باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے فرعون نے کہا، فرعون کو دولت کا گھمنڈ بھی تھا، فرعون کو بادشاہت کا گھمنڈ بھی تھا، ہاں جی، اس لیے فرعون وہ مخلوق پر بھی ظلم کرتا اور اللہ کی ذات میں بھی ظلم کا یعنی شرک اور کفر کا ارتکاب کرتا تھا کہ تو ڈر جا اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف آ جا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بادشاہوں کو کنگلا بنا دے اور کنگلوں کو اللہ بادشاہ بنا دے۔ اور پھر وہی ہوا، آگے چل کر وہی ہوا، جو بنی اسرائیل مظلوم تھی وہ مصر کے وارث بن گئے، صدیوں پھر وہ مصر کے وارث بن گئے، اور اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو ان کی حماقت اور بے وقوفی سے تباہ و برباد کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا اللہ رب رحمان نے کہ جا کر فرعون کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، ہاں جی، فرعون کو جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، آگے چل کر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور جا کر معجزات پیش کرتے ہیں، ہاں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 آیات بینات 9 معجزات دیے تھے،
ہاں جی، ان میں سے ایک ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ ہاتھ چمکنے دمکنے لگ جاتا، اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر نشانیاں معجزات دکھلائیں، لیکن معجزہ دیکھنے پر ایمان لانے کی بجائے اس نے الٹا بہتان باندھ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کر لیا۔ معجزہ دیکھنے کے باوجود اور معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور بجائے اس کے کہ اطاعت کرتا، ہاں جی، اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، درباریوں کو، اور جناب اس نے اپنے چیلوں کو جمع کر لیا، لوگوں کو جمع کر لیا، اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، ہاں جی، آنا، میں ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی، سب سے اونچا۔ بجائے ماننے کے اس نے انکار کیا، کذبا، جھٹلایا، عصا، نافرمانی کی، ہاں جی، اور ادبرا، وہ پلٹا، یسعا، دوڑتا ہوا، وہ پلٹا دوڑتا ہوا، حشرا، اس نے جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، نادا، اس نے آواز لگائی، نادا، اس نے آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ کہنے لگا کالا، میں، کہا آنا، میں رب ہوں، کم، تمہارا، تم سب کا میں ہی رب ہوں، الاعلی، سب سے اونچا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، میری ہی عبادت کرنی ہے، مجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ آخذا، پکڑا، کس نے پکڑا؟ اللہ نے فرعون کو پکڑا، آخذا، پکڑا، اس کو، یعنی فرعون کو، اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر، فرعون آل فرعون سمیت، اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ اور کیا کیا؟ پھر اللہ نے یہ فرعون کا پکڑنا عبرت بنا دیا، اللہ نے فرعون کا پکڑنا عبرت بنا دیا، نکالا، عبرت، اللہ نے فرعون کا عذاب میں مبتلا کر دینا آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ عبرت بنا دیا۔ اور اللہ رب الرحمن نے نکال الآخرت والاولا، فرعون کو آخرت اور دنیا کے عذاب سے دوچار کر دیا، آخرت کا عذاب بھی اور دنیا کا عذاب بھی۔ دنیا کا عذاب یہ تھا کہ وہ پانی میں غرق ہوا، آخرت کا عذاب یہ ہے کہ قیامت تک اسے عذاب ہوتا رہے گا، قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن فرعون آل فرعون سمیت، اپنے لو لشکروں سمیت جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو آخذا، پکڑا، اس کو، یعنی فرعون کو، اللہ نے نکالا، عذاب میں، کون سا عذاب؟ الآخرہ، آخرت کا عذاب، والاولا، اور دنیا کا، دنیا آخرت کے عذاب سے اللہ نے فرعون کو دوچار کر دیا۔ اور فرمایا کہ فرعون کے پکڑ میں، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں، فرعون کے رب اعلیٰ کے دعوے میں، اور مخلوق پر ظلم کرنے میں، اور ان واقعات کے اندر فرمایا کہ بلا شبہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، لام ضرور، اس میں ضرور عبرت ہے، لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، من، جو یخشا، ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ بتا دیا کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب حق کا انکار کرے گا اور حق کو جھٹلائے گا تو وہ اللہ رب رحمان کے عذاب سے بچ نہ پائے گا، بلکہ اللہ اسے عذاب کے اندر گرفتار کر لے گا، پکڑ لے گا، اور یہ نکال دنیا میں بھی ہوگا اور یہ نکال آخرت کے اندر بھی ہوگا، یعنی یہ عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں رسوا ہو کر غرق ہو گیا، دنیا میں صبح شام اس پہ عذاب ہو رہا ہے،
آخرت میں وہ پھر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔